بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، آج ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ پاکستان کی طرف بڑھتا ہوا ایک بہت بڑا انتشار کا طوفان نظر آ رہا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں، اور وہ ہے الیکشن میں دھاندلی. جس بڑے پیمانے پر دھاندلی کا پروگرام انہوں نے بنایا ہے عاصم منیر صاحب ان کے ساتھیوں نے، وہ پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو ابتر کر کے چھوڑے گا. یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اور ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ I will give you my rationale. دیکھیے صاحبوں، چین کے دورے پہ عاصم منیر صاحب کو جس انداز سے چائنیز نے ڈاٹا ڈپٹا ہے، اس سے ان کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ جنرل باجوہ، قمر جاوید باجوہ صاحب انہیں کہاں لا کے چھوڑ کے گئے ہیں. دیکھیے، یہ فیصلہ کرنا کہ آپ چائنا کے ساتھ کس حد تک رہیں گے، کس حد تک نہیں رہیں گے، یہ جرنیلوں کا کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی سیاسی بصیرت چاہیے ہوتی ہے. اگر جرنیل اس بات کے اہل ہوتے تو یہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو اتنا بڑا ایکسپینڈیچر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور ہاؤسز بنائیں، ایک جرنیل کے حوالے کر دیتے، وہ سارا ملک چلا دیتا، ترقی ہو جاتی. ایسا نہیں ہوا ہے ابھی تک، اور ایسا نہیں ہونے والا. یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے سیاسی حکمت عملی، اس کے پیچھے فوج کے لوگ کھڑے ہوں، ان کا بڑا کامیاب کمبینیشن ہو، تو پھر آپ اس صورتحال سے نپٹ سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں نپٹ سکتے. یہ ایسا ہی مشکل کام ہوتا ہے کسی جرنیل کے لیے ایسے ڈیسیجن لینا کہ آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ عاصم منیر صاحب یہ فرمائیے کہ بلی کو تھیلے میں ڈالنا زیادہ مشکل ہے یا بلی کو تھیلے میں سے نکالنا زیادہ مشکل ہے؟ وہ تو گن لے کے کھڑے ہو جائیں گے. ایسا معاملہ نہیں ہے. اب یہی بات جو ہے اگر آپ کسی پولیٹیشین سے کہیں، اگر آپ بھٹو مرحوم سے یہ کہتے ہیں کہ بلی کو تھیلے میں ڈالنا مشکل ہے یا نکالنا، تو وہ کہتے ہیں ارے بابا اتنی جلدی کیا ہے، ابھی ٹھہرو، دیکھنے دو، مجھ کو دیکھنے دو. تو یہ سیاسی بصیرت جو ہے یہ جرنیلوں کا کام نہیں ہے. یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں اور روز بروز آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں. اب دیکھیے، پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے الیکشن پر لگی ہوئی ہیں، اور عاصم منیر اور ہمنوا جو ہیں ان کی نظریں دھاندلی پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ دھاندلی کر کے نون لیگ کو جتوا کے حکومت میں لے آئیں. جبکہ نون لیگ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے اپنے محلے میں آسانی سے گھوم نہیں سکتے، وہاں سے گزر نہیں سکتے. ان کو ڈر ہے کہ لوگ ان کا گریبان پکڑ کے ان کو گرا دیں گے اور کہیں گے ان کپڑے بیچ کے تو مینوں آٹا دوا. یہ صورتحال ہے. وہ وہاں جانے سے ڈر رہے ہیں اور آپ ان پر بازی کھیل رہے ہیں. اتنے دن ہو گئے ہیں، اتنی بربادی دیکھ لی ہے، انف از انف، اب بدل جانا چاہیے. لیکن یہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نون لیگ کو دھاندلی کے ذریعے جتوائیں گے. ان کے ساتھ جو جرنیل ہیں وہ بھی اب پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، جرنیل جب حکومت کا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر وہ آتے ہیں، سیاستدانوں کی غلطیاں جو ہیں ان کو فوکس کرواتے ہیں میڈیا پر، اور پھر ماشاءاللہ لگاتے ہیں 10 سال جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہی پریشان ہے کہ ہم کس چکر میں آئے ہیں. روز بدنامی ہے، ہر گھنٹے پہ بدنامی ہے، اور آگے کوئی روشنی بھی نہیں نظر آتی، آگے کوئی روشنی بھی نظر نہیں آتی. اور اوپر سے دعویٰ عاصم منیر صاحب نے یہ کر دیا کہ سیاسی استحکام بھی یہ قائم کریں گے اور معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے. اب کوئی ان کو جا کے سمجھائے، جگائے، حقائق بتائے کہ دیکھیے صاحب، معاشی استحکام اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکتا. آپ خود سوچئے کہ بڑے بڑے معاشی جو ماہرین تھے انہوں نے آپ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیوں کر دیا تھا؟ وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ معیشت ایسے اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. سیاسی استحکام،
آپ نون لیگ، پیپلز پارٹی، سرٹیفائیڈ لوگ، ملا جی، ان کے ذریعے آپ سیاسی استحکام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے ڈسمنٹل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیڈر کو سزائے موت اور پھانسی اور نااہل قرار دے کر اپنا قوت استعمال کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اس کے ذریعے آپ سیاسی استحکام قائم کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے. جن پر آپ بیٹ کر رہے ہیں نون پر، ان کی یہ حالت ہے کہ اب وہ بھی سمجھ گئے ہیں، جب سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں نا، اور ان کا جو استقبال ہوا ہے، جو کچھ صورتحال سامنے آئی ہے، وہ بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ ان کی حالت جو ہے نا اب بالکل غیر ہو گئی ہے. ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے حضور. ان کے پاس کچھ نہیں بچا، ان کی سب چیز ضائع ہو چکی ہے، ان کی ہوا نکل چکی ہے. دیکھ لیا کہ ان کے آنے پہ کیا ہوا. 15,000 ملازمین کو پکڑ کے آپ لائے لاہور میں. لاہور کے رہنے والے ہمارے اپنے گھروں کے لوگ نہیں گئے اس جلسے میں. اب آپ ان کو واپس، ان کی ان دنوں کو نون لیگ کے واپس نہیں لا سکتے. جس طرح سے جب آپ بھینس کا دودھ نکالتے ہیں، دودھ چوتے ہیں، جب دودھ نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ دودھ اس کے تھن میں نہیں ڈال سکتے آپ. یہ ممکن نہیں ہے. یا ٹوتھ پیسٹ سے جب آپ پیسٹ نکال لیتے ہیں نا، اب آپ دوبارہ کوشش کریں کہ ٹیوب میں یہ پیسٹ واپس ڈال دیں، وہ نہیں جائے گا، وہ نہیں ممکن ہے. آپ غلط فہمی میں ہیں، اور اس غلط فہمی سے کیا ہو رہا ہے؟ فوج تو بدنام ہو گئی، اب ملک جو ہے وہ ہر طرف سے گھر گیا ہے. معیشت نیچے جا رہی ہے، دہشت گردی اوپر آ رہی ہے، اور آپ کی ڈائریکشن بالکل غلط ہے. آپ اس بات کا احساس نہیں کر رہے. کوئی انہیں یہ احساس دلائے. ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، غلط ڈائریکشن میں آپ کتنی ہی تیاری سے دوڑیں، کتنا ہی تیز دوڑیں، لیکن آپ کو منزل نہیں ملے گی اگر آپ غلط ڈائریکشن میں ہیں. سوچئے نا، ایسٹ جانا ہے، اس طرف ہے، آپ ادھر ویسٹ کی طرف چلنا شروع کر دیں. یو آر ان موشن، آپ ہل رہے ہیں، جل رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، لیکن آپ ہر لمحہ منزل سے دور ہو رہے ہیں، قریب نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ڈائریکشن غلط ہے. دیکھیے، آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس قوت ہے اور ہم مار پیٹ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہینڈل کر لیں گے، میڈیا بند کروا دیں گے، اس کا نام لینا بند کروا دیں گے، اس کی تصویر دکھوانا بند کروا دیں گے. لیکن ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوگا. آپ لوز کریں گے، اور لوز کر رہے ہیں آپ، اگر آپ غور سے سچائی سے جائزہ لیں تو. کوئی ان کو جا کے سمجھائے. دیکھیے عاصم منیر صاحب، جو گھوڑے بے مقصد میدان جنگ میں دوڑتے رہتے ہیں نا، بالآخر وہ تھکار کے مارے جاتے ہیں. آپ غلط رستے پہ نکل گئے. طریقہ یہ ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے کہ دیکھیے غلط رستے پہ آپ کتنی بھی دور تک چلے گئے ہوں، اس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے اسٹاپ اٹ، رک جائیے، موڑیے، یو ٹرن لیجیے، اور دوسری جو صحیح ڈائریکشن اس کی طرف سفر شروع کر دیجیے. ہم آپ کو ویلکم کریں گے. پوری قوم آپ کا، ہندی میں کہتے ہیں سواگت کرے گی آپ کا، کہ چلیے آپ نے دیر آئے درست آئے، صحیح فیصلہ کر لیا. لیکن اگر آپ مسلسل اسی ڈائریکشن میں دوڑتے رہیں گے، نہیں ہم تو دھاندلی کرا کے نون لیگ کو جتوائیں گے، اور ساری دنیا پاگل ہے. وہ IMF والے نہیں جانتے ہیں کہ آپ کس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں، جو وہ زور دے رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ. چائنا نہیں جانتا انہوں نے کیا سلوک کیا ہے دورے میں آپ کے ساتھ. یہ معاملات اکیلے نہیں سہے جاتے، نہیں نپٹا سکتے. اس کے لیے ایک اچھی حکومت ہو، حکومت کے پیچھے فوج کا کردار ہو، مل کر پھر ان مسائل سے نکلا جاتا ہے. جیسے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو یہ سب پھنسنے والے طریقے ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ کو سوچ کر آپ سچ کا سامنا کیجیے. آپ اپنا اندازہ، آپ اپنے دیکھیے، اپنے ارد گرد دیکھیے آپ کو کیا حاصل ہوا ہے. کسی فوجی ڈکٹیٹر نے آج تک اتنی ناکامیاں نہیں سہیں جو آپ سہ رہے ہیں. معیشت تباہ ہے. یہ کس کی وجہ سے تباہ ہے؟ یہ رجیم چینج کس نے کرائی؟ جرنیل نے. ٹھیک ہے نا. معیشت تباہ ہے، سیاسی استحکام غارت ہے، خارجہ پالیسی بدنام ہے.
دیکھیے آپ نے سارے دوست کھو دیے، کوئی ایسا ملک ہے جس کا کوئی وزیر اعظم آپ کے وہاں آ رہا ہو یا آپ کہیں جا رہے ہوں، آپ کے تعلقات ختم۔ افغانستان میں آپ نے دوستی کے بجائے دشمنی کا بیج ڈال دیا۔ افغان مہاجرین کو بغیر پلاننگ کے، بغیر راشن دیے، بغیر عزت دیے، آپ نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھرا اور کہا کہ ان کو وہاں پہنچا کے آ جاؤ۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ ہندوستان دیکھیے افغانستان سے کیسے تعلقات رکھتا ہے، وہاں سڑک بنائی، لائبریری بنا رہے ہیں، جو وہاں سے گزرتا ہے وہ کہتا ہے اچھا انڈیا ہمارا دوست ہے، اس نے ہمارے لیے لائبریری بنائی ہے۔ آپ نے زیادہ مہاجرین کو رکھا، آپ نے زیادہ قربانی دی، لیکن وہ آپ سے اچھی طرح سے پیش نہیں آتے، کیوں؟ آپ کو طریقہ نہیں آتا۔ اور آپ آج بھی یہی کر رہے ہیں کہ ان کو بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کلاسز لیے، آپ ان کو کلاسز لیتے، ان کے وہاں کچھ کیمپ لگواتے، کچھ راشن ان کے ہاتھ میں دیتے، کچھ پیسے دیتے، آپ نے وہاں ایک بازار گرم کروا دیا پولیس والوں کا اور دوسرے اداروں کا کہ وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں، پیسے کما رہی آپ کے لوگ وہاں پر بارڈر پہ، اور وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ ہر طرف سے ناکام ہیں۔ آپ کے وہاں کون اس وقت آ رہا ہے انویسٹمنٹ کرنے؟ کوئی نہیں آئے گا۔ ان حالات میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ آپ صرف ایک طرف فوکس ہیں، عمران خان کو تباہ کر دو، اس کی پارٹی کو برباد کر دو۔ اب وہ ہو نہیں رہی، وہ ہو نہیں سکتی۔ آپ پاکستان سے کھیل رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اور تاریخ لکھے گی کہ آپ نے اپنی انا اور اپنی مرضی، اور آپ کا کوئی مشن نہیں ہے، آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کو کوئی سمجھائے۔ میری آواز اگر آپ تک پہنچتی ہے، کچھ ساتھیوں تک پہنچتی ہے فوج میں، مجھے پتا ہے، ان کو بھی کہیے یار ہم آپ کو ویلکم کریں گے، آپ یو ٹرن لیں، ڈائریکشن میں غلط چلے گئے نا آپ، فیئر الیکشن کرائیں، جو بھی گورنمنٹ آئے اس کے ساتھ مل کے کام کریں۔ آپ کو خطرہ اسی کا ہے نا کہ آپ کے ساتھیوں کو ارشد شریف کے قتل میں پھانسی دے دی جائے گی، وہ نہیں دے سکتا عمران خان، وہ عدلیہ آپ کے اتنے نیچے رہتی ہے، وہ نہیں دے گی آپ کو کبھی بھی پھانسی۔ آپ کا کوئی کچھ نہیں کرے گا، آپ خوف سے نکلیں، حقیقت میں آئیں، روشنی میں آئیں، پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ پاکستان رکا ہوا ہے، ہر طرف ترقی ہو رہی ہے، آپ کے چاروں طرف جو ہے نا قرضے ہیں، اور اب دہشت گردی کے الاؤ جلنے شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ پریشان ہیں۔ آپ کے لیے بد دعائیں ہوتی ہیں جب آپ کسی کی ماں بہن کو اغوا کروا لیتے ہیں، تو یہ سچے حالات ہیں، میں نے صاف گوئی سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اس لیے کہ بہت ساری قوتیں ہمارے پروگرام کو جیم کرواتی ہیں، رکواتی ہیں، تاکہ یہ آواز آگے نہ بڑھے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیجیے، اپنے دوستوں سے بھی کہیے، اور شیئر ضرور کیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔